الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآن پاک کے فضائل۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پاک، جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھیں گے، یہ قرآن پاک ان کے لیے قیامت والے دن سفارش کرے گا، اور سب سے بہترین سفارش جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ قیامت کے دن قرآن پاک اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آگے ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، اللہ سے کہیں گی کہ اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جو اس قرآن کو پڑھے گا تو اس کو بخش دے گا، اے اللہ یہ بندہ تیرا قرآن پڑھنے والا تھا، اے اللہ پاک اس کو تو بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بخش دیں گے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا۔ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت میں ماہر ہے، تلاوت میں خوبصورت تلاوت کرتا ہے، ماہر ہے، وہ قیامت کے دن معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اٹکتا ہے اور مشکل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی قرآن پاک پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، زبان پر الفاظ نہیں چڑھتے، بڑی مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ آدمی جو ہے وہ دگنا ثواب حاصل کرے گا۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے ایسے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے ساتھ کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پست کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بلند کیا۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن پاک سے کچھ نہ ہو، وہ دل ویران گھر کی مانند ہے۔ جس آدمی کے دل میں قرآن پاک سے کچھ بھی نہ ہو، قرآن پاک کو پڑھتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پڑھنا نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے ویران گھر ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والے انسان سے کہا جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور قرآن پاک کی تلاوت آہستہ آہستہ کرو، جس طرح تم دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھا کرتے تھے۔ تیرا وہ مقام ہے جہاں آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔